ذکر خفی سیکھنے کا صرف ایک راستہ ہے، ذکر خفی پہ آنے کا صرف ایک طریقہ جلی ہے، لسانی ہے، ادھر سے ہی آنا ہے. پہلے زبان سے یاد کرنا ہے، پہلے تھوڑا سا بلند آواز میں یاد کریں گے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کہتے ہیں آہستہ یاد کرنا ہے، سلو یاد کرنا ہے، یا جی میں بہت تیز تیز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں جیسا مزاج ہے نا ویسے ہی شروع میں پڑھا جائے گا. اب کسی کو انگزائٹی ہو رہی ہے تو وہ تو بیچارہ لگا رہے گا فٹافٹ فٹافٹ پڑھنے. جیسے جیسے ذہن میں اطمینان اترنا شروع ہوگا، یکسوئی ہونی شروع ہوگی تو ذکر ٹکنے لگ جاتا ہے. تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور یعنی خفی کا جو طریقہ ہے نا وہ ذکر لسانی سے نکلنا ہے، اور یہ سیف ہے، اس میں خطرہ کوئی نہیں. آگے جا کے اس پہ بات کرتا ہوں، یہ بالکل سیف پیسج ہے. اور جو براہ راست آتے ہیں نا جی اکثر جن لوگوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے روحانیت سے، وہ جو ڈائریکٹ خفی پہ آ جاتے ہیں، اور سوری وہ خفی پہ آ جاتے ہیں نا، تو ان میں پھر بہت لوگ ایسے ہیں جن کو پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. مجھے تو سارا دن یہ فون آتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کمنٹ کرنے ہیں کہ نہیں اسے پتہ کچھ نہیں ہے، ویسے کچھ نہیں ہے. بسم اللہ جی کریں، اللہ کے راستے میں بیٹھے ہیں تو ملامت کا ڈر نہیں ہے. ذہنی طور پہ تیار ہو کے ہی آیا ہوں اللہ کے فضل سے. بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے ملتا بھی ہوں اور بات بھی کرتا ہوں، اور طویل عرصے سے کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. مجھے علم کی بنیاد پہ بھی الحمدللہ پتہ ہے، مجھے تجربے کی بنیاد پہ بھی پتہ ہے. ہمارے مائنڈ میں ایک میں نے انگزائٹی اور ڈپریشن کی سیریز ہے. اب کتنے کے لنک لگاؤں گا، اسی پہ ابھی جو بات ہو رہی ہے اسی سے بس یاد رکھیے گا. انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کے اوپر 11-12 ایپیسوڈز کی ایک سیریز آئی تھی. اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے مائنڈ کا ایک چیٹر ہوتا ہے، ایک مونولوگ ہوتا ہے، ایک پرومپٹر ہوتا ہے. اور بھی کچھ ویڈیوز میں ذکر اس کا کیا تھا کہ آدمی جب بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے نا، تو اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو رہے ہیں، اور ان خیال کو ایک آواز جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، رسپونڈ کر رہی ہے. آدمی اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے ویڈیو میں. تو یہ جو پرومپٹر ہوتا ہے نا، جب ذکر آپ بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو یہ پرومپٹر کوائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ریکمنڈیشنز اور سجیسٹنز آ رہی ہوتی ہیں، میں یہ کروں گا، سوچ آئی ہے کہ پیسے کمانے بزنس کرنا ہے، تو آگے سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ والا بزنس کر لوں، وہ والا بزنس کر لوں. اور ایک کمیونیکیشن چل رہی ہے، ایک ٹاک چل رہی ہے. مائی مائنڈ از آلویز ٹاکنگ، یہ ہماری نیچر ہوتی ہے. چیٹرنگ کہتے ہیں اس کو. تو یہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کنسیڈر کریں اور اس کی تمنا پالیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اذہان اس دباؤ کے دور میں، وقت میں پرسکون ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بڑی بڑی عظیم کشائش ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ذکر سے ملتی ہے. مراقبوں سے بھی لوگ لیتے ہیں، آ رہے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ جب تھاٹ کو ہٹتا تو میں بھی نہیں ہوں جب تک بات کو پورا نہ کر لوں. جب تھاٹ کو رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں رہتا نا، جب سیلف سینٹرڈ رسپانسز جانے بند ہو جاتے ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں یا سلام یا سلام یا سلام، تھاٹ آ رہی ہے، اور تھاٹ آئی ہے کہ یہ ڈپریشن ہو رہا ہے، اور آگے سے رسپانس یہ نہیں جا رہا کہ نہیں مجھے نہیں ہو رہا یا میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. نو، رسپانس یہ جا رہا ہے کہ یا سلام، سلامتی ہے، پیس ہے، امن ہے. تو وہ جو تھاٹ کی نیچر ہے نا وہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تھاٹ از ناٹ لوکنگ فار رسپانسز اینی مور ناؤ.